عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا حبيب الله. يا حبيب الله. الحمدللہ، بلکہ ماشاءاللہ آپ نے آج محفل ذکر کا اہتمام کیا. صاحب خانہ خاص کر ہمارے عامر بھائی نے اور فقیر کو اس محفل میں شامل ہونے کی دعوت دی. بہت خوش نصیبی میری، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اپنے یہاں محفل کرے، گو کہ بعدوں کا ٹائم نہیں بھی ہو، ٹائم ہوتا بھی نہیں ہے کہ وہ تو پھر ظاہر ہے کوئی بیان لمبا چوڑا ہو تو بات ہو رہی، لیکن بڑا اصرار تھا کہ کچھ منٹ ذکر ہو جائے، کچھ اصلاح ہو جائے میری اور آپ کی، اور کچھ آپ دعا بھی کر لیں. چلیں الحمدللہ، یہ میرے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے. تو انشاءاللہ عز و جل دیکھا جائے تو میں مختصر سی کچھ ہم اپنے آپس کی اصلاح کریں اور ایسی ترکیب بنے کہ کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق نصیب فرمائے. تو ویسے تو آج کل ہمارے حالات ایسے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ بس جس طرح مشکلات میں گزر رہے ہیں، خاص کر آپ لوگ مہنگائی کی وجہ سے بھی، تو وہ دولت کا تو معاملہ ایسا ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ سب کو دین و دنیا کی دولت عطا فرمائے. یہ فقیر یہ دعا تو کر سکتا ہے، لیکن ایک فقیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دولت کا تو ذکر کر سکتا ہے. وہ دولت ایسی انشاءاللہ تعالیٰ کہ زندگی میں بھی کام آئے اور مرنے کے بعد بھی کام آئے. وہ دولت ہے علم کی دولت. تو آئیے کچھ چند احادیثیں، چند گزارشات، بلکہ میں یہ کہوں کہ نیکی کے پھول، مدنی پھول عرض کروں. علم کی بابرکت، کہ علم کیا چیز ہے. علم وہ چیز ہے میرے دوستوں، اسلام کا اگر آغاز دیکھتے ہو نا، آغاز جس چیز سے ہوا وہ علم دین سے ہوئے. اللہ کا پیغام جو پہلا آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، وہ وحی کی شکل میں وہ آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پوری دنیا کو پڑھنے کی طرف توجہ دلائی، یعنی پوری دنیا کو پڑھنے کی طرف توجہ دلائی. اسی طرح قرآن اور احادیث کا پورا ذخیرہ علم کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. میرے دوستوں، اہمیت کرتا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاف کیجیے گا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف، کہ من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو دیکھیے، جس کے پاس علم نہیں وہ یقیناً خسارے میں ہے، اور جس کو اللہ عز و جل نے دین کے علم کی دولت عطا فرما دی، مبارک ہو، اللہ عز و جل نے اسے بھلائی کا ارادہ فرمایا. اللہ عز و جل جب ہم سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جسے خدا نے علم سے نوازا گویا کہ اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی. تو پھر دیکھیے، جسے جنتی کو دیکھنا ہو وہ عالم دین کو دیکھے. اس لیے عالم بعمل کو دیکھنا بھی حضور کو دیکھنا ہے، اور عالم دین کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ظاہر سی بات ہے، مطلب جسے دنیا پر مولا عبادت کا ثواب عطا فرمائے وہ جنتی نہیں ہوگا تو کون ہوگا بتائیے. اللہ اکبر. اللہ عز و جل ہم سب کو ان علماء ربانیت کا دیدار عطا فرمائے اور ہم سب کو عالم دین بننے کی بھی خاص توفیق نصیب فرمائے. اب اسلام کی زندگی دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں
کہ آپ فرماتے ہیں العلم حیات الاسلامی و عماد الدین، کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون۔ کنز الایمان شریف کی حدیث پاک ہے 76 پیج نمبر پہ۔ یعنی سرکار علیہ السلام کے مذکورہ فرمان سے بات سمجھ میں آئی کہ اسلام کو زندہ رکھنا ہے تو علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہم کو نماز روزہ وغیرہ سے تو خود کو عابد تو بنا سکتے ہیں، لیکن اسلام کو غالب نہیں کر سکتے۔ غلبہ اسلام علم سے ہوگا۔ آج باطل قوم بھوک اور پیاس برداشت کر کے بھی علم حاصل کر رہی ہے نا، لیکن قوم مسلم جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے۔ آج دنیا قوانین اسلام اور آیت قرآنی پر اعتراض کے انبار لگا رہی ہے۔ ہم نے اس کے جواب میں کوئی مؤثر کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے اسلام کو تحفظ دیں۔ لیکن اے میرے بھائیوں دوستوں، شمع علم کو اپنے علاقوں میں روشن کرو تاکہ ہمارا معاشرہ اسلام کے تمام معاملات کو روشناس کرے۔ یہی ہم فقیر ہماری بھی اور سب کی بھی ارشادیوں کی کوشش ہے کہ جتنا ہو سکے کچھ کر نہ سکیں، لیکن علم کو اتنا پھیلائیں، اتنا آگے بڑھائیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، اس کا رسول راضی ہو جائے۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا میرے دوستوں کام۔ اب دیکھیے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ علم عبادت سے بہتر ہے۔ اس طرح ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بہترین عبادت علم کا حاصل کرنا ہے۔ یہ بھی کنز الایمان شریف پیج نمبر 90 پر ہے۔ عبادت سے عابد کو فائدہ پہنچتا ہے، علم سے بندگان خدا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ علم عبادت سے بہتر سے مراد ہے کہ نفل کاموں میں مصروف رہنے سے بہتر ہے کہ علم حاصل کرنے میں لگا رہے، اس لیے کہ علم کے سبب سے ہی انسان کو اللہ کا خوف، حلال و حرام کی تمیز پیدا ہوتی ہے، اور جو عبادت کی حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کے حصول کی توفیق نصیب فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، علم کی زیادتی عبادت کی زیادتی سے بہتر ہے اور دین کی اصل پرہیزگاری ہے۔ مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 32 اور 36 دونوں پہ۔ یعنی فرائض کے بعد جتنا وقت ملے کوشش کرنی چاہیے وقت ضائع نہ ہو، بلکہ علم حاصل کرنے میں گزاریں، کیونکہ علم کے سبب سے ہی پرہیزگاری بھی پیدا ہوگی، عزت بھی میسر ہوگی، اور آج کے دور میں وہی کامیاب ہے جس کے پاس سرمایہ علم ہے، جو حصول علم میں مصروف ہیں۔ جاہلوں کی نہ کوئی کل عزت تھی نہ آج ہے۔ اپنے وقت کی قدر کرو، حصول علم میں مصروف ہو جاؤ، ان کتابوں کا مطالعہ کرو جن کتابوں کو پڑھنے سے دل و دماغ آپ کے روشن ہوں۔ ان کتابوں کو پڑھنے سے گریز کرو، ان کتابوں سے، ناولوں سے، ان معاملات سے، یا ان موبائلوں میں ان چیزوں سے جن کی وجہ سے آپ کا دماغ تاریخ ہو جاتا ہے، دل تاریخ ہو جاتا ہے۔ بس یہ عہد کرنی چاہیے میرے دوستوں بزرگوں، اس لیے کہ ہم کچھ نہ کچھ علم کی محفل ضرور سجائیں گے، کبھی نہ کبھی، مہینے نہیں، 15 دن، 20 دن، 2 مہینے، 3 مہینے، جیسا ہو سکے گا علم کی باتیں انشاءاللہ تعالی ہم ایک دوسرے سے کہا کریں گے، اپنے آپس میں اصلاح کریں گے۔ اس لیے کہ انبیاء کی وراثت بھی تو یہی ہے نا۔ میرے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، العلم میراثی و میراث الانبیاء قبلی، یعنی علم میری میراث ہے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کی میراث۔ یہ بھی کنز الایمان شریف پڑھ رہا ہوں 77ویں حدیث۔ تو حضور علیہ السلام سے آپ سے قبل جتنے انبیاء اکرام تشریف لائے، بظاہر وہ پردہ فرما گئے ہیں، لیکن اپنے پیچھے علم چھوڑ گئے، کوئی دنیا کا مال نہیں، لہٰذا جو علم حاصل کرتا ہے گویا انبیاء کرام کے وراثت کو پا لیتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگ، اب علم اور جہالت، ایک حدیث مختصر سے سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تھوڑا عمل علم کے ساتھ فائدہ دیتا ہے اور زیادہ عمل جہالت کے ساتھ فائدہ نہیں دیتا۔ اب دیکھ رہے ہیں، سمجھیں اس بات کو کہ حضرت انس سے ایک اور مروی ہے، روایت میں راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم بہترین علم ہے۔ علم کے ساتھ عمل تجھے تھوڑا سا بھی ہوگا تو زیادہ فائدہ دے گا، اور جہالت کے ساتھ نہ تو تھوڑا بھی عمل فائدہ دے گا نہ زیادہ عمل فائدہ دے گا۔ اب مومن کا دوست بھی دیکھو کیا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالعلم فإن العلم خلیل المؤمن، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کو لازم پکڑو، اس لیے کہ علم مومن کا گہرا دوست ہے۔ یہ بھی کنز الایمان شریف میں ہے۔ دیکھا اپنے مصیبت کے وقت اچھے دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں،
یہاں تک کہ جس مال کو حاصل کرنے میں ہم رات دن لگا دیتے ہیں نا، وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علم مومن کا گہرا دوست ہے، یہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، زمین کے اوپر بھی ساتھ دیتا ہے، قبر میں بھی ساتھ دے گا۔ لہٰذا آج سے علم کو دوست بناؤ تاکہ اس کی دوستی قبر اور حشر ہر جگہ تمہیں کام آئے۔ اللہ عز و جل، یا اللہ ہمیں سب کو آج کے اس درس میں جو بیان ہو رہی ہے، اے اللہ علم سیکھنا نصیب فرما۔ یاد رکھیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، فضل العلم احب الیہ من فضل العبادہ، علم کی زیادتی مجھے عبادت کی زیادتی سے زیادہ محبوب ہے۔ اب ایک حدیث پاک تو آپ سنتے رہتے ہیں، جنت کا راستہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا لکل شیء طریق و طریق الجنت العلم، ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ یہ بھی کنز الایمان شریف کی 89ویں جو ہے حدیث پاک ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عربوں کے عالم ہیں۔ اس حدیث شریف میں یعنی یہ جو بیان ہوئی، یعنی جو شخص علم کی تلاش میں راستے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی راہ بنا دیتا ہے، اور طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ تو اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جنت کے راستے علم کے راستوں میں محدود ہیں، اس لیے نیک عمل بغیر علم کے متصور نہیں۔ یہ بھی مرقات آپ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ درج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، مجھے بتائیے کون جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے، تو لیکن کیا وہ جنت کے راستے پہ چلتا ہے؟ جنت کے راستے پہ چلو گے نہیں تو جنت میں تو جاؤ گے کیسے؟ لہٰذا آؤ ہم دعا کریں، اے مولا کریم، اے مولا رب العالمین، ہم سب کو جنت کے راستے پہ دن رات چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یاد رکھیے ابو ہریرہ راوی ہیں ایک اور حدیث پاک کے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم و ادب کو بندوں پر روک کر اسے ذلیل کرتا ہے۔ یعنی سنو، اگر کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہے تو وہ اس پر علم اور ادب کو روک دیتا ہے۔ اب دنیا میں دیکھیں کہ بے ادب اور بے علم کو کبھی عزت نہیں ملتی، اور با ادب اور صاحب علم کو جو عزت ملتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی عزت نصیب فرمائے۔ حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے، حضرت مصعب بن زبیر اور دیگر صحابہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو، اگر تمہارے لیے مال بھی ہوگا نا تو علم تمہارے لیے خوبصورت ہوگا، اگر تمہارے لیے مال نہیں ہوگا تو علم ہی تمہارا مال ہوگا۔ تفسیر کبیر کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ بس آخری کلمات ادا کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ یہ 10-15 منٹ اللہ تعالیٰ میرے قیمتی بنائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جو شخص علم کی تلاش میں ہوگا جنت اس کی تلاش میں ہوگی، اور جو شخص گناہ کی کھوج میں ہوگا جہنم اس کی کھوج میں ہوگی۔ طالب علم کی فضیلت کیا ہے دوستوں؟ طالب علم بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں انسان کو جو فضیلت بخشی ہے نا، اس کی بہت بڑی وجہ علم ہے۔ فرشتوں کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں جو فضیلت ثابت ہوئی، اس کا سبب بھی علم ہے۔ علم کی راہ میں چلنے والے اور اس کو حاصل کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت کا سایہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ عام انسان کامیابی ڈھونڈتا ہے، لیکن علم حاصل کرنے والے کو کامیابی ڈھونڈتی ہے۔ دوستوں، آخر کے اندر یہی عرض ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بس دین کا علم ضرور اپنے بچوں کو جتنی آپ نے کوشش کی اور کوشش کیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ منع ہے کہ بڑی عمر میں نہیں، جتنی عمر ہو جائے علم کی حاصل کرنے میں لگا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کے علم میں رکھے۔ اب دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے آج کی محفل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج کی محفل میں جو بھی محبت کے ساتھ ہم نے کلمات ادا کیے، اے اللہ اس کو حق اور سچ کو یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں عمل کی خاص توفیق نصیب فرما۔ ایک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ۔